نمبر پر آتا ہے کان. کان کی حفاظت بھی ہم پہ کیا ہے؟ فرض ہے، تاکہ شیطان اس سے اندر دل میں داخل نہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کان کا بھی نصاب بیان فرمایا ہے، کیا سن سکتے اور کیا نہیں سن سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک بدکاری ہے، اگر کوئی بندہ ایسی باتیں سن کر لذت لے گا جو شریعت نے حرام کی ہے تو ان کو کانوں کا زنا کہا جائے گا. آنکھوں کا زنا، زبان کا زنا، کانوں کا زنا. تو اس لیے وہ کسی نے نا قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ گانے سننا جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب رب ذوالجلال قیامت کے دن حق والوں کو لیدا باطل والوں کو لیدا کرے گا تو یہ گانے سننے والا یا گانے گانے والا یہ کدھر ہوگا؟ تو اس نے کہا جی یہ تو باطل ہے. تو فرمایا تو پھر خود تو اپنے اندر کے مفتی سے پوچھ لے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ہمارے یہاں بہت سارے علماء بیان کر دیتے ہیں کہ جی گانے، سرکار نے فرمایا اما عائشہ صدیقہ کو وہ شادی پہ گانے گانے والی نہیں آئی. اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے گانے ہیں کہ ایسے گانے اس وقت ہوتے تھے یا ایسا کلام ہوتا تھا. آپ دیکھیں کہ جب سرکار تشریف لے کر آئے ہیں مدینہ شریف میں تو چھوٹی چھوٹی بچیوں نے وہ دف پکڑ کے اور کیا پڑھا تھا؟ طلع البدر علینا. یہ شاعری دیکھیں. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں ورثے کے طور پر. شادیوں پر ہمارا ورثہ ہے ڈھول بجانا، پنجاب کا ورثہ ہے وہ چڑھدے پنجاب یا لہندے پنجاب ڈھول بجایا جاتا ہے شادیوں پہ، اور یہ ہمارے ورثے میں شامل ہے. اور ورثے پر قید نہیں لگتی اگر وہ شریعت کے ساتھ نہ ٹکراتا ہو. تو اس لیے شادیوں پر ڈھول بجانے پر پابندی نہیں ہے. اگر کوئی مار لیتا ہے تو اس کو جائز یا حرام نہیں کہا جائے گا. ہاں گانے بجانا، ڈانس کرنا، کنجر نچانا، کنجریاں نچانا، خسرے نچانا، جرانے نچانا، یہ سارے کے سارے حرام ہیں. یہ ہمارے ورثے میں شامل نہیں ہے.